قائدین، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے اس جذبے، آپ کے ولولے اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پاکستان میں ایک جائز حکمرانی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ناجائز حکمرانی سے پاکستان کو نجات دلانے کے لیے 4 سال سے آپ سڑکوں پر ہیں۔ آپ نے اپنے گھروں کو قربان کیا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہے، گھر کی لذتوں کو قربان کیا ہے، اور آپ مسلسل میدان عمل میں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے راستے کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور میں جہاد کے ان تمام مراحل کو بڑے عزم اور بہادری سے عبور کرنے پر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں۔ آج آپ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ کی قربانیاں ضائع نہیں گئی۔ ان اللہ لا یضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی۔ کوئی مرد عورت جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کو نیکی کے اعمال نامے میں اللہ ضرور درج کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اب اس حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ایسی نالائق، ناجائز اور نااہل حکمرانی کا ایسا خاتمہ کیا جائے گا کہ دوبارہ ایسی حکمرانی پاکستان پر مسلط کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ میں پوری قوم سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے وطن عزیز کے ہر باشندے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پاکستانی ہیں، اور پاکستان پر آپ سب کا حق برابر ہے۔ جو شناختی کارڈ پاکستان کے کسی بڑے جج کے ہاتھ میں ہے، جو شناختی کارڈ کسی بہت بڑے جرنیل کی پاکستانی ہونے کی علامت ہے، جو شناختی کارڈ کسی بڑے وی آئی پی کے شناخت ہے، آپ بھی اسی طرح پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، اور آپ کی بھی وہی شناخت ہے۔ ان کے اور ہمارے شناخت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر ہم برابری کی بنیاد پر بات کریں گے، پھر ہم اس آئین کی بات کریں گے جو آئین ہمیں ایک قومی زندگی گزارنے کے اصول عطا کرتا ہے۔ وہ آئین کہ جس نے ہمارے لیے اپنا دائرہ کار متعین کیا ہے، اور ہر شعبہ اپنے دائرہ کار سے سروکار رکھے، تو مل کر ہم چلیں گے، محبت کے ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر چلیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلیں گے، اور کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی دنیا کی طاقت قوم کے خلاف اور ملک کے خلاف سازش نہیں کر سکے گی۔ ہمارا ایک قوم ہونا
ہمارا متحد ہونا، ہمارا آئین اور قانون کی پیروی کرنا، یہی در حقیقت ملی وحدت کی ضمانت ہے، اور ملی وحدت ہی پاکستان کو داخلی اور خارجی سازشوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ لیکن آج 4 سال تک ملک پر مسلط ایک نااہل حکمران کہتا ہے میرے خلاف بیرونی قوتوں کی سازش کا تذکرہ بہت ہوا۔ میں کہتا ہوں ہاں، بیرونی قوتوں کی سازش ہو سکتی ہے جو تمہارے فارن فنڈنگ کیس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ باہر کا پیسہ تم کہاں سے لائے؟ باہر کی مداخلت کو دعوت تم نے دی، امریکہ سے پیسہ تم لائے، یورپ سے پیسہ تم لائے، یہودیوں سے پیسہ تم لائے، انڈیا سے پیسہ تم لائے، بین الاقوامی ایجنٹ تم بنے، اور تم نے ایک نااہل اور ناکام ایجنٹ کا کردار ادا کر کے اپنے آقاؤں پر بوجھ بن گئے۔ تو جب اپنی نااہلی سے اپنے آقاؤں پر بوجھ بنتے ہو، اس کا گلہ شکوہ ہم سے کیوں کرتے ہو؟ آج میرے محترم دوستو، آج قومی اسمبلی میں اس نااہل کے خلاف باضابطہ طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، مبارک اور آج تو پیش ہوئی ہے۔ 1 ہفتے تک اس کی نیندیں حرام رہیں گی، بے فکر رہو، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ بڑا بے آبرو ہو کر تیرے کوچی سے نکلے گا۔ عزت اس کی قسمت میں نہیں ہے، مشکل ایک ہے کہ گلی کوچے کی جس لچے لفنگی کی زبان اس کو آتی ہے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات! تعفن بھرا جو کردار تمہارا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کردار نہیں۔ واہ واہ، کیا بات! لیکن یاد رکھیں، آپ سے اور آپ جیسوں سے ملک کو آزاد کرانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم تو آپ سے نہیں کہتے تم تو کوئی چھوٹی موٹی جس طرح گلی ڈنڈا نہیں ہوتا، تمہاری حیثیت تو ایک گلی ڈنڈے کی ہے۔ ہم تو تمہارے آقا امریکہ اور یورپ کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ باوقار انداز سے برابری کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات رکھتے ہو تو خوش آمدید، اور اگر آپ نے ہمیں غلام بنانے کا سوچا ہے تو پھر انگریز سے پوچھ لو کہ یہ قوم کسی کی غلامی قبول کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم تم سے لیں گے، ہم جیت کے لیں گے، تیرا باپ سے نہیں آتا۔ جو باہر سے پیسہ لایا تھا، آج وہ ہمارے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ ہمارا الیکشن کمیشن بھی بیچارہ ہے، جو قوم کو الیکشن کا صحیح نتیجہ بھی نہیں دے سکتا بیچارہ، تو اس کو ہم معذور ضرور سمجھتے ہیں،
لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہمارا ہدف اداروں کو طاقتور بنانا ہے تاکہ وہ اپنا فرض منصبی پورے آزادی و خود مختاری کے ساتھ ادا کر سکے اور کوئی ادارہ بالادست ہو کر کسی دوسرے ادارے کو اپنے فرض کی سر انجام دہی سے نہ روک سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ ہمارے اہداف ہیں۔ ہم الیکشن کو آزاد و خود مختار اور طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کے ووٹ کی امانت پر کوئی آئندہ بھی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اب جب فارن فنڈنگ کیس میں پھنس گیا ہے تو پھر ہمارا مطالبہ بنتا ہے نا میاں شہباز شریف صاحب، ہمارا مطالبہ بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان اور اس کے کچھ جادوگروں کو ای سی ایل کی لسٹ میں ڈالا جائے اور اب ملک سے فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے اس کو۔ میرے بزرگوں نے، میرے رفقا نے ملکی حالات پر، ملکی معیشت پر کافی بات کر لی ہے۔ ہم ایک بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے قائل ہیں۔ انسان کی جان، انسان کا مال، اس کی عزت و آبرو اور انسان کے لیے گھر، انسان کے روزگار، انسان کی تعلیم، انسان کے انصاف، انسان کے علاج کے برابر کے حقوق اور مفت حقوق، یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اور انشاءاللہ پی ڈی ایم کے جو عہد نامہ ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم ملک کے اندر عام آدمی کے تمام زندگی کے حقوق وہ ان کو مہیا کریں اور پاکستان کو اس قابل بنائیں۔ ان نااہلوں کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا، ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہا۔ جو دوست تھے وہ ناراض ہو گئے اور جو سمجھتے تھے کہ ہم آقا ہیں انہوں نے بھی امداد دینے سے انکار کر دیا، تو ہم پاکستان معاشی لحاظ سے گر گیا۔ ہم جب آخری بجٹ دے رہے تھے تو آخری بجٹ دیتے وقت پاکستان کی سالانہ شرح کا تخمینہ 5.5% بتایا گیا اور اگلے سال کے لیے 6.5% کا ہدف دیا گیا، لیکن جب ان نااہلوں کے حوالے ہوا تو پھر آپ کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ یہ ہے ان کی کارکردگی۔ یہ آپ بتائیں، یہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے؟ یہ کسی کا پیٹ بھر سکیں گے؟ یہ کسی کو گھر دے سکیں گے؟ ایسے حکمران گھر گراتے ہیں، بناتے نہیں۔ ان کے دور میں 50 لاکھ گھر تو کیا ملے، 50 لاکھ گھر منہدم کر دیے گئے تجاوزات کے نام پر۔ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی، 50 لاکھ ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، بے روزگار کر دیا گیا۔ تعلیم کا حال یہ کہ ماں باپ اپنے بچوں کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں، اس کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بجلی کا بل ادا کر سکے، خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ آؤ اس ملک میں انسانی حقوق کے تحفظ کا علم بلند کریں۔ آؤ آئین کے تحت پاکستان کو ترقی دینے کا راستہ اختیار کریں۔ وہ راستہ
جو آزادی اور خود مختاری کا راستہ ہے، غلامی کا راستہ نہیں۔ ہم دنیا سے کسی سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن دوستی برابری کی بنیاد پر ہو، اصول کی بنیاد پر ہو، اور اسلام کی بنیادی اساسی اصولوں کے مطابق۔ میرے محترم دوستو، اب جب یہ پھنس گیا ہے اور اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہے، لیکن کچھ کیسز ہیں ابھی جو عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہیں۔ ایسے وقت میں جبکہ کچھ معاملات عدالت میں زیر سماعت ہیں، جب بھی بولتا ہے کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتا ہے۔ آج پھر بونگی ماری ہے، کہتا ہے میاں نواز شریف اربوں روپے بھیج کر ججوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اس کی یہ بات پاکستان کی عدلیہ اور اس وقت جو بینچ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اس کو مشکوک نہیں بنا رہا؟ لہذا ہم عدالت سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم ججوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اس بات کا نوٹس لیا جائے، ان کو عدالت میں کھڑا کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کس جج نے پیسے لیے ہیں، کہاں کس جج کے پاس کسی نے اپروچ کیا ہے، کس جج تک رسائی حاصل کی ہے، کس کے ساتھ پیسے کی بات ہوئی ہے۔ بلا وجہ آج اس وقت جب کہ تم عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا کر رہے ہو، عدالت عظمیٰ پر انگلی اٹھانا اور ان کے کردار کو مشکوک کرنا کتنی بڑی بددیانتی ہو سکتی ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے یا نہیں؟ لیا جانا چاہیے۔ اور صرف یہ نہیں کہا، میڈیا کے لوگ جانتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا کہ میڈیا کو خریدا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میڈیا بھی نوٹس لے کہ بتاؤ کس کو خریدا گیا ہے، کس کو پیسے دیے گئے ہیں۔ ایک ادارے کو، اس کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اگر عمران خان اپنے ناکام جلسے یا اسلام آباد میں کل کی اس کی جلسڑی اس کو دکھانے کے لیے جو آزاد چینلز ہیں اس کو روکتا ہے، اس کی کوریج کرنے سے، تو آج میں بھی میڈیا سے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میڈیا بھی اس کا بائیکاٹ کرے، اپنی خودداری کا ثبوت دیں۔ اس قسم کی حرکتیں اگر اس ملک میں کی جائیں گی تو پاکستان کی سیاست میں وقار نہیں آ سکے گا، پاکستان کی سیاست میں عزت نہیں آ سکے گی، کوئی ادارہ عزت نفس کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا۔ تم اس وقت ہمارے شکنجے میں ہو، تمہارے گریبان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ایسا پہنچا ہے کہ جان بھی نہیں چھڑا سکو گے۔ ایسے وقت میں تم نے عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت میں تم نے میڈیا پہ حملہ کیا ہے، ایسے وقت میں تم نے سیاستدانوں کے کردار پر حملہ کیا ہے۔ اب اپنی خیر بناؤ، دوسروں کی باتیں نہ کیا کرو، اور انشاءاللہ العزیز ان حالات میں اپوزیشن بالکل متحد ہے۔ ہر ایک سیاسی جماعت وہ اپنا ایک منشور رکھتی ہے، اپنا ایک نظریہ رکھتی ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کسی مسئلے پر دو مختلف موقف آ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے عقیدے کے ساتھ، قانون کے ساتھ سب کی وفاداری یکساں ہے، اور انشاءاللہ وہ یکجہتی آج اس قسم کے ناجائز حکمرانوں کی کشتی کو بحیرہ عرب میں غرقاب کر دے گی۔
میرے محترم دوستو، میں کل بھی بہت تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کر چکا ہوں اور اب بھی نصف شب بیت چکی ہے، اور آپ کی ہمت ہے جو قافلے 24 سے روانہ ہوئے تھے اور یہاں 26 تک پہنچے اور یہاں پڑاؤ ڈالا آپ نے، اور اس وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہمت اور آپ کے عزم کو ایک بار پھر سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں کہ آپ ہم سے کئی قدم آگے ہیں، ہم شاید ابھی آپ سے پیچھے۔ ایسے نوجوان، ایسے اخلاص سے بھرے کارکن، ایسے فداکار، ایسے مجاہدین، ایسے سرفروش شاید کسی کو ملتے ہوں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور میں آپ کے بال بال پر جتنا فخر کر سکوں وہ کم ہوگا۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری PDM کو، قائد تیری محمد کو، قائد تیرا ایک اشارہ، قائدین PDM۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت شیخ الہند کے جانثار ہیں۔ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، ایک کافر کی حکمرانی، اور وہ بھی قابض حکمران، لیکن آپ نے مالٹا سے واپس آ کر اعلان کر دیا کہ اب سیاسی جدوجہد ہوگی، مسلح جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے عدم تشدد کا جو درس ہمیں دیا، ہم آج تک اس پر کاربند ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر کی بھی ایک حد ہوا کرتی۔ عدم تشدد کے جذبے کے بندھن ٹوٹنے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میدانوں کی بجائے پھر کل لڑائی پہاڑوں میں ہو اور جنگلوں میں ہو اور صحراؤں میں ہو۔ ہم قانون کے مطابق پاکستان میں حکمرانی۔ قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ ہم نے 9/11 کے بعد 20-22 سال تک اس ملک میں جو سیاست کی ہے، ہم نے اسلحے کی سیاست کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے سیاسی جدوجہد کو پروان چڑھایا ہے۔ ہم نے مذہبی طبقے اور مذہبی نوجوان کو ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا کیا، پاکستان کے ساتھ کھڑا کیا، جمہوریت کے ساتھ کھڑا کیا، پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑا کیا۔ ہماری اس جدوجہد پر پانی پھیرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ کیا بات! تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا، اور آج انشاءاللہ آپ کامیابی کے منزل کو چھو رہے ہیں۔ اور آزادی مارچ تک جو آپ کی جدوجہد تھی، آج حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جدوجہد جاری رہے گی۔ آگے کی طرف جائیں، آگے کو بڑھیں اور جنگ جاری رکھیں۔
اس وقت تک جب تک کہ فتنے کا خاتمہ نہیں ہوگا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. یہ ہمیں شرافت سکھاتے ہیں. پاکستان کے عوام نئی نسل کو بد اخلاقی اور بد تہذیبی کا درس دینا اور اس کا نام رکھتے ہیں امر بالمعروف. آپ نے جلسوں میں ان کے الفاظ، ان کی تقریروں کا لب و لہجہ، اس کا تو مشاہدہ کیا. اللہ رب العزت بڑی صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. کوئی مرد دوسرے مرد کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ مرد اس سے بہتر ہو. کوئی خاتون دوسرے خاتون کا مسخرہ نہ اڑائے، ممکن ہے وہ خاتون اس سے قدر منزلت میں زیادہ ہو. ایک دوسرے پر تانا زنیاں مت کرو، ایک دوسرے کے نام مت بگاڑا کرو. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے جو تم کر رہے ہو. یہ لوگ ہمیں امر بالمعروف سکھاتے ہیں. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ منکر ہیں، معروف یہ ہیں جو آپ بیٹھے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. اور ان کو پتہ ہی نہیں امر بالمعروف کے معنی کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں نہی عن المنکر کے معنی کیا ہے. امر اور نہیں کے معنی تو پہلے سیکھ لو، پھر اس کے بعد پتہ کرو کہ معروف کس کو کہتے ہیں اور نہیں کس کو کہتے ہیں. امر اور نہیں دونوں کے پیچھے اقتدار کی قوت ہونی چاہیے. طاقت ہوگا تو آپ حکم دے سکیں گے، طاقت ہوگا تو برائی سے روک سکو گے. اس طرح نہیں استعمال کرو ان چیزوں کو. جاہلو، تمہیں تمہاری جہالت ہے، تمہیں تو نام لکھنا بھی نہیں آتا، معروف کیسے لکھا جاتا ہے. معروف کا لفظ بولنا تک نہیں آتا. ایک دفعہ کہا نواز شریف صاحب، ایک دفعہ کہا اسے امر بن معروف اور نہی عن منکر. ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے. تو جاہلوں کی باتوں کا زیادہ نوٹس نہیں لیا جاتا. اپنے مستقبل کو طے کرو، اس مستقبل کی طرف چلتے رہو. چلتے رہنا، عزم کے ساتھ چلنا، اللہ کے کلمے کو بلند رکھنا، بس یہی آپ کا جہاد ہے. آگے بڑھو اور نتائج اللہ پہ چھوڑ دو. انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کا قدم چومے گی، اور عنقریب انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا ان الباطل كان زهوقا. والسلام علیکم. ہاں، ایک اعلان سن لیجئے. یہ اس وقت پوری متحدہ اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ ہے، اور سارے اپوزیشن کا آج یہ جلسہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کی یہاں آمد، آپ کا یہاں قیام، اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اب آپ عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اچھی تیاری کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ جلسہ برخاست کیا جاتا ہے. اللہ کرے اپنے گھروں تک آپ عافیت کے ساتھ پہنچے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں.